السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، بہت ترتیب کے ساتھ احادیث کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ قیامت سے پہلے کے مناظر، پھر قیامت کے مناظر، پھر قیامت کے بعد پیش آنے والے واقعات۔ آج وہی حدیثیں آئیں گی جو قیامت کے بعد کے واقعات ہیں، خاص طور سے حساب و کتاب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حساب و کتاب ہوگا وہ عدل اور انصاف پر مبنی ہوگا۔ اللہ کے پاس نہ حسب نسب کام آئے گا، نہ خاندان کام آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو عمل میں پیچھے رہ گیا، یعنی عمل کی کمی رہ گئی اگر کسی کو، تو پھر اس کا نسب اسے بچانے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کے دربار میں جتنا ہو سکے اچھے سے اچھا عمل لے کر پہنچنے کی کوشش کریں۔ پہلی روایت راویہ ہیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، قالت فرماتی ہیں جاء رجل، ایک آدمی آئے، فقعد بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے۔ فقال، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا، ان لی مملوکین، میرے پاس بہت سارے غلام ہیں۔ تو کسی کے پاس زیادہ غلام ہونا یا زیادہ جانور اور سواریاں ہونا، یہ اس زمانے میں مالدار ہونے کی علامت تھی۔ تو یہ ایک معنوں میں مالدار شخص تھے، آ کر کہنے لگے میرے پاس بہت غلام ہیں، یکذبوننی، وہ میری نافرمانی کرتے ہیں، ویخوننی، اور کبھی خیانت کرتے ہیں میرے پاس، یعنی غلطیاں کرتے ہیں جیسے خادم اور غلام غلطیاں کرتے ہیں۔ واشتمہم، تو کبھی میں انہیں برا بھلا کہتا ہوں، ڈانٹتا ہوں۔ وَأَضْرِبُهُمْ، اور کبھی مارتا بھی ہوں انہیں میں غصے میں آ کے۔ فَكَيْفَ أَنَا مِنْهُمْ، تو کیا ہوگا میرا حساب ان سے کل اللہ کے پاس؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، جب قیامت کا دن ہوگا، يُحْسَبُ، تو اللہ جو حساب لیں گے وہ اس طریقے سے، مَا خَانُوكَ وَعَصَوْكَ، کہ انہوں نے جتنی تمہاری خیانت کی، نافرمانی کی، ان سب کو جمع کیا جائے گا۔ وَعِقَابُكَ إِيَّاهُمْ، اور تم نے جو انہیں سزا دی ہے، مارا ہے، وہ بھی جمع کریں گے اللہ تعالیٰ دوسرے پلڑے میں۔ فَإِن كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ بِقَدْرِ ذُنُوبِهِمْ، اگر تمہارا سزا دینا ان کی غلطی، ان کے گناہ کے بالکل برابر ہوگا، کان کفافن، تو پھر کوئی بات ہی نہیں ہے، معاملہ برابر سرابر ہو گیا، نہ تم سے اس سلسلے میں کوئی پوچھ، نہ ان غلاموں سے کوئی پوچھ۔ وَإِن كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ دُونَ ذَنبِهِمْ، اگر تمہارا سزا دینا ان کی غلطیوں سے کم ہے، غلطیاں زیادہ کی ہیں انہوں نے، تم نے سزا کم دی ہے، کان فضلا لک، تو تمہاری طرف سے یہ فضل ہوگا، احسان ہوگا اپنے غلاموں پر۔ وَإِن كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ، اگر تمہارا سزا دینا فوق ذنوبہم، ان کی غلطیوں سے بڑھ گیا ہوگا، زیادہ ہو گیا ہوگا، اقتص لہم، تو پھر قصاص لیا جائے گا۔ اور آخرت میں قصاص کیسے ہوتا ہے؟ نیکیوں اور برائیوں کا تبادلہ، کہ تمہاری نیکیاں ان کے نامہ اعمال میں ڈالی جائیں گی، اگر تمہارے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو ان کے گناہ تمہارے نامہ اعمال میں ڈالے جائیں گے۔ اور اس دن ایک ایک نیکی اتنی قیمتی ہوگی، دنیا میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لاکھ اور کروڑ سے بھی مثال نہیں دے سکتے، یہ بھی معمولی ہے، کیونکہ لاکھ کروڑ آدمی کما سکتا ہے اگر اللہ نے زندگی دی، لیکن وہاں کوئی آپشن ہی نہیں ہوگا، ایک کیا آدھی نیکی بھی کہیں سے نہیں مل سکے گی اسے، بس وہی جو دنیا سے لے کے پہنچا۔
کتنا بھی خونی رشتہ دار ہو، بیٹا ہو، ماں باپ ہوں، شوہر اور بیوی ہوں، کوئی کسی کو آدھی نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ بڑی قیمتی چیز ہوگی نیکی۔ ایسے ماحول میں یوں اٹھا کے نیکیاں کسی اور کو دے دی جائیں، دل پھٹے گا آدمی کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم نے جو غلاموں کو سزا دی ہے، اگر تمہاری سزا زیادہ ہو گئی ان کی غلطیوں سے، تمہاری نیکیاں انہیں دے دی جائیں گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا تو وہ آدمی وہاں سے کچھ دور ہٹ کے یبکی، رونے لگا کہ نہ جانے میں انہوں نے غلطیاں کتنی کی، میں سزائیں کتنی دیا، اللہ کے پاس جب حساب ہوگا تب تو میری نیکیاں سب ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے قرآن میں پڑھا نہیں وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ فرما رہے ہیں ہم میزان قائم کریں گے، ترازو جس میں تمام اعمال تولے جائیں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی نفس کے ساتھ کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا، چاہے وہ غلام ہو یا آقا ہو۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کیا ہوگا، اتینا بہا، اسے بھی ہم ترازو میں ڈال کے تولیں گے، وکفا بنا حاسبین، اور یہ حساب ہمارے لیے کافی ہے۔ یعنی اے انسانوں تم اس کا ٹینشن مت لو، یہ کیسے ہوگا، ترازو میں کیسے آئے گا، تولا کیسے جائے گا، یہ چھوڑ دو، اللہ کی قدرت بہت وسیع ہے۔ اللہ فرما رہے وہ ہمارے ذمے ہیں کیسے حساب لینا ہے، لیکن ہم لے کے رہیں گے۔ چنانچہ اس آدمی نے یہ ساری باتیں سنی، اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غلام میرے پاس رہیں گے، کبھی ان سے غلطیاں ہوں گی، کبھی غصے میں کچھ کہہ دوں گا، نہ جانے کیا برابر ہوگا کیا زیادہ ہوگا مجھے نہیں معلوم، میں آج ہی اعلان کرتا ہوں سب آزاد، میں تمام غلاموں کو آزاد کرتا ہوں۔ تو اس طریقے سے اس آئے ہوئے شخص نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں سب کو آزاد کر دیا۔ اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جھلک دکھائی ہے اللہ کے انصاف کی، کہ اس طریقے سے انصاف ہوگا کہ بندے کا ایک ایک عمل تولا جائے گا، کسی کے ساتھ کیا گیا برتاؤ، اس نے حسن سلوک کیا، اس نے بھی حسن سلوک کیا، اگر دونوں کا حسن سلوک برابر ہے تو بہت اچھا، اس کے حسن سلوک کے جواب میں اس کا حسن سلوک اور بڑھ گیا، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن کچھ ادھر سے برا سلوک ہو گیا، کچھ احسان جتلانے والا معاملہ ہو گیا، تب تو پھر ہوگا قصاص، پھر لیا جائے گا ایک دوسرے کی نیکیاں اور گناہ۔ تو ہر چیز کا تبادلہ اور ہر چیز کا حساب اللہ کے ترازو میں ہونے والا ہے۔ اس لیے خوب اچھی طرح یاد رکھ لیں کہ کوئی بھی عمل کتنے بھی اندھیرے میں چھپ کے کیا جا رہا ہو، اللہ کے ترازو میں سب کے سامنے آنے والا ہے۔ دوسری روایت جس کی راویہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی ہیں، فرماتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا آسان حساب لیجئے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی حساب نہیں ہوگا، یہ ہم کو سکھایا جا رہا ہے امت کو کہ تم اس طرح دعا مانگو کہ اے اللہ ہمارا آسان حساب لیجئے۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مل حساب الیسیر، یہ آسان حساب کیسے ہوگا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ینظر فی کتابہ، اللہ تعالیٰ نامہ اعمال بندے کا دیکھیں گے، فیتجاوز عنہ، نظر انداز کرتے چلے جائیں گے۔ جیسے سرسری طور پہ کوئی آدمی کسی کا لکھا ہوا چیک کرتا ہے، یوں بس گزرتا چلا جاتا ہے، بس یعنی اس کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ الحمدللہ تمہارا لکھا ہوا مجھے پسند آ گیا، تمہاری محنت پسند آ گئی، تو رسمی طور پہ خالی اسی طرح ایک نظر ڈالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح حساب لیں گے ان کا جن کا آسان حساب لینا ہے۔ پھر آگے آپ نے فرمایا ومن نوقش الحساب، کہ جس کا حساب مناقشے والا ہوا، رک رک کر کہ ایک ایک لائن پڑھی جا رہی اور ایک ایک لائن پہ سوال ہو رہا، تم نے یہ عمل کیا، تم نے یہ کب کیا، کیوں کیا، جب اس طرح حساب اللہ نے لینا شروع کیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاکا، وہ بندہ ہلاک ہو گیا۔ تو اس لیے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ تیسری روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت گھبرائے ہوئے تھے، کچھ سوچ رہے تھے بیٹھ کے، اچانک ان پہ گھبراہٹ طاری ہوئی، آگے سوال کرنے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے؟
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من یقوی علی القیام، میں یہ سوچ کے گھبرا رہا ہوں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت کہاں سے آئے گی۔ آج معمولی سے آدمی جو ہے کہیں ملازمت کرتا ہے، اس کا باس یا اس کا جو مینیجر ہے بلا لے، آدمی کھڑے ہونے کو کانپنے لگتا ہے، حساب دینے میں اس کو پریشانی پیش آنے لگتی ہے۔ پورے مہینے کا اگر حساب پوچھ لیا جائے کام کا، ملازمت کا، تو وہ تو رب العالمین ہے، اس کے سامنے کھڑا ہونا کوئی معمولی بات نہیں۔ تو وہ سوچ کے میں گھبرا رہا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخفف علی المؤمن، یہ جو کھڑا ہونے والا معاملہ ہوگا یہ مومن کے لیے آسان کر دیا جائے گا۔ حتیٰ یکون علیہ کالصلاۃ المکتوبہ، ایک فرض نماز پڑھنے میں جتنی دیر ہوتی ہے اتنی دیر میں ایک مومن کامل کا حساب لے کے اسے بڑھا دیا جائے گا۔ کتنا معمولی ہے، ایک فرض نماز پڑھنے میں کتنی دیر ہوتی ہے؟ 5 سے 10 منٹ، اتنے میں مومن کی پوری زندگی کا حساب لے کے اسے آگے کر دیا جائے گا۔ تو کتنا آسان ہوگا۔ اور کافروں کا یہ عالم ہوگا، آگے حدیث میں آگے حدیث آ رہی ہے کہ ان کے پیر ٹس سے مس نہیں ہو سکیں گے، کھڑے رہیں گے وہاں پہ، اور ایک ایک کا حساب دینا ہوگا، اور نہ جانے کتنا وقت لگے گا۔ تو ایک مومن اگر واقعتاً مومن کامل ہے، نامہ اعمال صاف ستھرا لے کے گیا ہے اللہ کے دربار میں، تو بس اس کے ساتھ تو آسانی کا معاملہ ہے کہ ایک فرض نماز پڑھنے کے برابر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا مشکل سے، پھر اس کے بعد اسے آگے انشاءاللہ جنت کی طرف بڑھا دیا جائے گا۔ چنانچہ آگے کی حدیث میں کفار کے بارے میں ہے، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عن یومن، قرآن میں آیا ہے کہ قیامت کا دن وہ ہوگا کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ قیامت کا ایک دن جو آخرت کا دن ہوگا 50,000 سال کے برابر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیخفف علی المومن، وہ پورا دن مومن کے لیے ہلکا اور آسان کر دیا جائے گا، وہ مشکل ہوگا کفار کے لیے۔ آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی جملہ ارشاد فرما رہے ہیں حتیٰ یکون اہون علیہ من الصلاۃ المکتوبہ، ایک فرض نماز پڑھنے میں جتنی دیر ہوتی ہے ایک مومن کا سارا معاملہ اتنی دیر میں نمٹا کے اسے رخصت کر دیا جائے گا۔ کھڑے رہیں گے تو کفار 50,000 سال کے برابر، اسی حالت میں، اسی گرمی میں، اسی تپش میں اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر زندگی کے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہوگا۔ اس لیے خوب اپنی دعاؤں میں یہ دعا مانگیں ہم، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ آخری حدیث، راویہ ہیں حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا، کہتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یحشر الناس فی صعید واحد، تمام انسانوں کو ایک میدان میں، میدان آخرت میں جمع کر دیا جائے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ اس کے بعد جب اللہ جلوہ افروز ہوں گے حساب و کتاب کے لیے، تو ایک اعلان ہوگا این الذین کانت تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہ پہلے وہ آئیں جو رات کے اندھیرے میں اپنے بستروں سے اٹھ کر اللہ کے دربار میں کھڑے ہوتے تھے، تہجد پڑھتے تھے۔ چنانچہ یہ اعلان ہوگا کہ پہلے یہ لوگ اٹھیں، فرشتے بڑے اکرام، بڑے احترام سے ان لوگوں کو لائیں گے۔ وہم قلیل، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس وقت جو مجمع ہوگا اس مجمع کے مقابلے میں بہت تھوڑے ہوں گے یہ لوگ۔ فیدخلون الجنت بغیر حساب، بغیر حساب و کتاب کے انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ کتنی بڑے شرف کی بات ہوگی، سارا ٹینشن وہاں اسی کا ہوگا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، حساب دینا ہے۔ بیوی جو ہے شوہر کو نہیں، شوہر بیوی کو نہیں پہچان رہے ہیں، ماں باپ اولاد کو نہیں، اولاد ماں باپ کو نہیں، کس وجہ سے کہ نہ جانے کیا معاملہ ہوگا۔ ایسے ٹینشن میں جب یہ اعلان ہو جائے کسی کے بارے میں کہ تم کو یہ سب چیز سے گزرنا ہی نہیں ہے، سیدھے نکل جاؤ جنت کی طرف، کیا خوشی کا دن ہوگا۔ ساری عیدوں کی خوشیاں پھیکی پڑ جائیں گی، اتنی خوشی ہوگی۔ اور یہ کس کے لیے ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو رات کے اندھیرے میں بستروں سے اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ یہ بہت بڑا جہاد ہے، مجاہدہ ہے، نفس سے لڑنا ہے، اور جس کو یہ توفیق مل گئی ایک معنوں میں اللہ نے اس کے ساتھ بڑا خیر کا معاملہ کر دیا، بغیر حساب و کتاب جنت میں جانے کا اس کے لیے راستہ فراہم کر دیا۔ تو پہلے یہ جماعت جنت میں چلی جائے گی، اس کے بعد ثم یؤمر لسائر الناس الی الحساب، پھر تمام انسانوں کو ایک کے بعد ایک اللہ کے سامنے حساب کے لیے پیش کیا جائے گا۔ پہلے یہ لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو
ان نیک لوگوں میں شامل فرمائے جو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہونے والے ہیں، اور حساب اگر ہمارے مقدر میں ہے تو اللہ ہم سب کا آسان حساب عطا فرمائے، مشکل اور مناقشے والے حساب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔